جی السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام جناب عارف بھائی۔ اس اسلام کے اندر جو ہے تحقیق میں آزادی ہے کہ پابندی نہیں جی۔ ایک انسان تحقیق کیا ہے؟ تحقیق یہ ہے کہ یہ بات جو ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم قرآن میں ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے قرآن ہے، اس کے بعد قرآن میں نہیں ہے تو حضور نے کیا فرمایا جی۔ اب اس تحقیق میں آزادی ہے۔ ایک چیز کے بارے میں، ایک موضوع کے بارے میں آپ بھی تحقیق کرتے ہیں، میں بھی تحقیق کرتا ہوں۔ میں بھی اکثر نتیجہ ایک ہوتا ہے، کبھی کبھی نتیجہ مختلف ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے چونکہ تحقیق الگ الگ ہے جی، اس کی وجہ سے فتوے الگ الگ بنتے ہیں۔ اگر کسی جگہ پہ قرآن اور حدیث میں اختلاف ہو جائے، کنٹراڈکٹ ہو جائے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ دیکھیے، یہ تو حضور نے اپنے حیات میں ہی اس کو حل کر دیا تھا کہ آخری زمانے میں کہ آپ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ آپ کی طرف کچھ منسوب کر کے کچھ باتیں کر رہے ہیں، تو آپ نے ممبر پہ جا کے ارشاد فرمایا، دیکھو لوگ میری طرف جو ہے باتیں منسوب کر کے باتیں کر رہے ہیں، لیکن تم لوگوں کے لیے معیار یہ ہے کہ جب بھی میری کوئی حدیث بیان کرے تو دیکھو کہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اگر قرآن کے خلاف ہے تو لفظ یہ ہے فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اسے دیوار کے اوپر مارو، قبول نہیں کرو۔ اسلام میں اصل بنیادی چیز جو ہے وہ قرآن ہے، قرآن کے بعد ساری چیزیں، تو لہٰذا اگر ایسا ٹکراؤ ہو تو قرآن پہلے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر قرآن میں وہ چیز نہیں ہے تو سیکنڈ نمبر کے اوپر حدیث ہے، اصل چیز تو قرآن ہے، بنیادی چیز۔ جی بالکل، آپ نے درست کہا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو آج کی یہ گفتگو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کا اظہار اپنی رائے سے کیجیے اور کمنٹس میں لکھیے، اور اگر آپ کو یہ گفتگو بہت اچھی لگی ہے تو اس سے آپ دوست احباب سے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔